کا ہی انکار کر رہے، اور ایک طریقہ یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے، تیسرا کہ حق کو چھپا رہے، اور ان کی ایک اور تدبیر تھی، وہ کیا تھی؟ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، آمنو، ایمان لے آؤ، یعنی اہل کتاب جو ہیں نا وہ آپس میں ایک جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر یعنی کہ ان مسلمانوں میں جا کر کے تو ظاہری طور پہ آمینو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس کتاب پر یعنی قرآن شریف پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور امت محمدیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلام پاک اتارا گیا، اس پہ تم ایمان لے آؤ۔ کب؟ وجہ النہاری، دن کے شروع میں، یعنی صبح کے وقت ان کے پاس جاؤ اور اس کو مان لو ظاہری طور پہ، وکفروا آخرہ، اور اس کا انکار کر دو آخری حصے میں، یعنی انہی کے سامنے منکر بن جاؤ پھر۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ جائیں، شاید کہ وہ لوٹ جائیں۔ اب یہ ان کی یہ تدبیر تھی، یعنی یہ اہل کتاب جو ہے آپس میں دوسروں سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے یہ دن بدن جو ہے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اتنے پکے اور اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو زیادہ ہو رہے ہیں، اب ان کے دلوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے اب انہیں پیچھے کیسے کریں، اور اپنے ہماری تو قدر جو بنی ہوئی تھی، ہمارا جو مرتبہ تھا وہ ختم ہو جا رہا ہے، تو اب کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ لوگوں سے یہ کہا، اپنی عوام سے، کہ آپ اس طرح کرو کہ مسلمانوں کے پاس جا کر کے ان کے دین کو قبول کر لو کہ یہ سچا مذہب ہے، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہو کر کے پھر شام کے وقت میں کہو کہ مرتد ہو جاؤ کہ ہم تو نہیں مانتے، تو پھر وہ بھی پھسلنا شروع ہو جائیں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ تو یہ تو علم والے ہیں، یہ تو تعصب بازی کرنے والے نہیں ہیں، دیکھو کتنا جلدی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جو ہمارے پاس آئے تو مومن بن گئے، اور جب دین کو اندر سے دیکھا تو انہیں ظاہری بات ہے کوئی خرابیاں ہی ملی ہیں نا، شام کو پھر کافر ہو گئے۔ تو اس لیے یوں مسلمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، لعلہم یرجعون، کہ وہ لوٹ جائیں گے، وہ کفر اختیار کر لیں گے۔ تو یہ تدبیر انہوں نے اختیار کی، تو پھر ساتھ ساتھ انہیں یہ سمجھا رہے کہ یہ نہ ہو کہ جب ان کے پاس جا کے ایمان لاؤ تو وہ دل سے ایمان لانا شروع کر دو، ایسا نہ کرنا، ولا تؤمنوا، اور نہ تم مومن بننا، ایمان لانا یعنی دل سے، الا، مگر، لمن، اس کے لیے، تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو ہمارا اپنا دین ہے اس کو دل سے ماننا، ان کے دین کو دل سے نہ ماننا، ظاہری طور پہ ماننا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسا جواب دیا، اس کو سمجھے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان الہدا، بے شک ہدایت، ہد اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ آپ کی چالو سے بددین نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی تدابیر سے دین سے پھر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، تو وہ آپ کی چالو سے ہدایت سے ہٹ نہیں سکتے۔ اب یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھیے گا ہدایت کے بارے میں۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں دیکھ لو، سر سے پاؤں تک اللہ رب العزت نے کس طرح کے اعضاء عطا فرمائے، ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں اس طرح تحقیق کر سکتے، سمجھ سکتے کہ کیسی کیسی انمول نعمتیں اللہ رب العزت نے عالم اصغر میں اور عالم اکبر میں ہمیں اللہ نے عطا فرما دی۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات، کیا اتنی مخلوقات پیدا کر دی، اصل تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنی مخلوقات، لیکن بن مانگے اللہ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا، مخدوم کائنات بنا دیا، ساری کائنات کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا۔ ہم نے اللہ سے نہ کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں انسان پیدا کیجئے گا، اللہ نے یہ ہمیں بن مانگے نعمت دی۔ اسی طرح
اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کسی کو مومن پیدا کیا کسی کو کافر، کہ ہم نے اپنے والدین کے گھر میں آنکھیں کھولی تو ہم نے ایک کان میں ہمارے اذان کہی گئی، ایک میں اقامت کہی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہم نے اپنے والدین سے سنی، اپنے گھر میں سنی، یعنی ہم پیدائشی الحمدللہ مومن ہیں۔ ہم نے اللہ سے نہ کہا تھا ایسے گھر میں ہمیں پیدا کیجئے گا، اللہ نے یہ بن مانگی نعمت عطا فرمائی۔ پھر کوئی کس نبی کا امتی ہے، کوئی کس نبی کا امتی ہے، شانوں والے نبی سید الانبیاء، محبوب خدا، فخر دو عالم، سرور کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں بن مانگے پیدا فرمایا۔ الحمدللہ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے نہیں مانگی تھی، اللہ نے دی ہیں۔ اسی طرح اربوں خربوں لامحدود نعمتیں اللہ ہمیں دیتے ہیں، بن مانگے بھی دیتے ہیں، اور ایسی ایسی کہ جن سے ہم مستفید تو ہو رہے ہیں لیکن ہم جان نہیں رہے ہوتے۔ سورج ہمیں کس طرح کے فوائد پہنچا رہا ہے، چاند کس طرح کے، ستارے ہمیں کس طرح کے، کس ٹائم میں روشنی کیا فائدہ دیتی ہے، کس طرح ہمیں اللہ رب العزت نے گرمی سردی موسم بہار خزاں سب کچھ عطا فرمایا، کس کس طرح ہمیں کیا کیا فائدے مل رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح جان نہیں سکتے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ مانگے بغیر نہیں دیتے، اور وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ ساری دنیا مل کر کے ہدایت مانگے کسی کے لیے، جب تک وہ خود نہ مانگے تب تک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے، جب تک اس کے دل کے اندر تلاش موجود نہ ہو۔ تلاش موجود ہو تو کسی دوسرے کی دعا بھی کام کر جاتی ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرما لی، وہ تلاش میں تھے۔ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب قریب المرگ تھے، موت کے قریب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، میں میدان حشر میں آپ کی گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ ایک وقت کا نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکا، اس کی دعا کام نہیں کی جب تک بندہ خود دعا نہ مانگے، ہدایت نہ مانگے۔ ہم جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا۔ اور سورہ فتح جب نازل، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ولیتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو فتح مبین دی ہے نا آپ کو، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب مکہ کب فتح ہوا اور صلح حدیبیہ کب ہوا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس وقت تک ہدایت نہیں ملی تھی؟ اس ہدایت سے کیا مراد ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت کے۔ سورہ نصر جو نازل ہوئی ہے وہ تو آخر میں نازل ہوئی، تو اس میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تسبیح و تحمید کیجئے، استغفار کیجئے۔ اب سمجھیے گا، یہ بات بہت دفعہ ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ہدایت کے 3 درجے۔ پہلا درجہ وہ ہے کہ جو وَآتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر ان مخلوق کو رہنمائی کی، یعنی کس مقصد کے لیے، کس ڈیوٹی کے لیے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھ دیا۔ دیکھیں سورج کو اللہ رب العزت نے سورج کی تخلیق کی، ہم دائمی اوقات کا نقشہ دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، کس طرح ایک ایک منٹ کے ذریعے دن بڑا رات چھوٹی، رات بڑی دن چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح چل رہا ہے۔ جس طرح پچھلے سال آج کے دن میں جس ٹائم میں سورج طلوع ہو رہا تھا، آج بھی اسی ٹائم طلوع ہوا ہے،
اور شروع سے ایسا ہو رہا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. جس ڈیوٹی کے لیے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا وہ ڈیوٹی دے رہا ہے. تو وہ کرہا، خوشی سے یا نہ اختیار سے یا مجبوری سے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. جتنی اللہ رب العزت نے جس کو صلاحیت دی اسی حساب سے اس کو سمجھا بھی دیا. اب کس طرح شہد کی مکھی جو ہے وہ چھتا بناتی ہے، کوئی اس کے پاس وہ نہیں انچی ٹیپ ہوتا کہ وہ کھانے جو ہے وہ ناپ کر کے بنائے، تو کس طرح کھانے سارے ایک جتنے ہوتے ہیں کسی قسم. کبھی پرندوں کو دیکھیں کہ الگ الگ قسم کے کس طرح کے گھونسلے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں میں جس کے اللہ رب العزت نے کوئی کس طرح کی ڈیوٹی دے رہا ہے. وہ پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ لوگ نالیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں اتنا ہی ہے کہ ہم نے، ورنہ کوئی کبھی کسی کا گٹر نہ صاف کرتا، نالی نہ صاف کرتا. تو وہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی پھر رہنمائی فرما دی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. اسی طرح کی ذہنیت ہوتی ہے، اسی طرح بندہ چل رہا ہوتا ہے. ایک تو ہدایت کا درجہ یہ ہو گیا. دوسرا ہدایت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں یہ کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر دنیا میں جب انسان آیا اور اس پہ قائم رہا کہ آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر کے مومن کافر سے مومن بن گیا. یہ ایک درجہ ہے دوسرا کہ مسلمان ہے. تیسرا درجہ اور وہی اصل درجہ ہے اور بہت وسیع درجہ ہے اور اس کا میدان بہت کھلا ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں توفیق کہتے ہیں. ہدایت کا تیسرا درجہ توفیق کا درجہ ہے، یعنی موافق آ جانا، کہ توفیق ملتی رہتی ہے، موافق آتا رہتا ہے. جیسے ہماری یہ کلاس ہے، اتنی گرمی میں کوئی پیدل چل کے آئے، اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی، رہنمائی فرمائی اور پیدل چل کے آئے. اتنی گرمی میں بھی بات کوئی گاڑی میں آئے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم نکال کر کے دل میں تڑپ اٹھی اور دل میں جذبہ پیدا ہوا اور ہم یہاں اکٹھے ہو گئے. اور یہ جو ہے جوں اس میدان میں چلتے جاتے ہیں تو درجے چڑھتے جاتے ہیں. یہاں صراط مستقیمہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فتح مبین کے ذریعے آپ اس درجے پہ پہنچ گئے جس درجے پہ کوئی نبی بھی نہیں گیا. جو اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے انبیاء بھی مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بلند سے بلند تر درجہ ملتا جائے، کیونکہ جس طرح جنت کے درجے لامتناہی ہیں اسی طرح ہدایت کے درجے بھی لامتناہی ہیں کہ انتہا ان کی کوئی نہیں. جتنا چڑھتے چلے جاؤ، جتنا نیکی کرتے چلے جائیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مجھے یاد بھی نہیں تھی میں پھر بھی پہنچ آئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل جو ہے میری یہ مصروفیت تھی لیکن اچانک سے وہ ایسا ہوا کہ میں پہنچ آئی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بالکل فارغ ہوتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم بھی معلوم ہوتا ہے، اچانک سے ایسا ہوتا ہے اس وقت کوئی مجبوری کہ ہم نہیں آ سکتے. تو اس کو توفیق کہتے ہیں، موافق کہتے ہیں. سعادتیں ملتی رہتی ہیں، کبھی تسبیحات پڑھنے کی، کبھی قرآن شریف کی تلاوت کی، نماز کی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو جائے نماز پہ نہیں آیا یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکا نماز، بلکہ اسے توفیق ہی نہیں ملی. تو یہ مانگنا پڑتا ہے. یہ توفیق جو ہے جس کو ہدایت بھی کہتے ہیں، جو ہدایت کا تیسرا درجہ ہے، یہ اللہ سے مانگنی پڑتی ہے. اور جو قرآن میں کہا گیا نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو. کہتے ہیں نا یہ آفر ایک محدود مدت کے لیے ہے. اسی طرح کوئی چیز اللہ کسی چیز کی توفیق دیتے ہیں نا تو اس کی بھی مدت محدود ہوتی ہے. اس ٹائم فائدہ نہ اٹھایا جائے نا وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو کہ پہنچو. جو آج کے دن میں نیکی کمانے کا موقع تھا وہ دوبارہ زندگی میں دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے سارعو، تیزی دکھاؤ، جلدی کرو. تو یہ ہدایت کو سمجھنے کی بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تدبیریں بھی کہ بھی کام آئی ہیں، وہ بھی کافروں کی تدبیریں کہ مسلمانوں کو یوں پھسلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہدایت ہے، یہ تو
ہدایت ہے جن کو مل گئی، اور بعض دفعہ ہدایت مل کر کے بھی اسی انسان دوسرے کی تدابیر تو کارگر نہیں گزرتی، لیکن اسی نے اس چیز کی قدر نہ کی تو وہ چھن جایا کرتی ہے۔ دیکھیں 3 چیزوں کی وجہ سے ہدایت و ایمان چھن سکتا ہے۔ ایک، نعمت اسلام پہ شکر ادا نہ کرنا، کہ اسلام کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس پہ اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو جس نعمت پہ بھی شکر ادا نہیں کریں گے وہ چھن جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ آپ کا رب اعلان کر رہا ہے اگر شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ جتنا ہم نے نعمت اسلام پہ شکر ادا کریں گے اتنا اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ جتنا شکر، مثلا ایک کلاس پہ ہم نے شکر ادا کیا، اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرما دیں گے۔ ہم نے کسی ایک نماز پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ ہمیں دوسری نماز کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک تسبیح پڑھ کے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ ہمیں دوسری تسبیح کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو چاہے جو بھی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، دنیا کی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا جو ہے اصل ہے۔ نعمتوں کے بڑھوتری کی چابی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہم شکوہ کرتے ہیں نا، شکوے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، شکوے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اسی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، دنیا میں نعمت چھن جانے کی صورت میں اور آخرت میں جہنم کی صورت میں۔ تو نعمت اسلام کے شکر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بھی بتایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، جو صبح بھی 3 بار شام کو بھی 3 بار پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کو کافی ہو جاتے۔ پہلے یہ تو ہے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں مجھے صحیح یاد نہیں، اگر غلط ہو گئی اللہ معاف فرما دے، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہیں، یعنی کوئی بزرگ بیان فرما رہے تھے، ان کے بیان میں میں نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ سے پکڑ کر کے جنت میں داخل فرمانے کے ضامن ہیں، اسے جنت میں داخل کریں گے جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شکر ادا کیا۔ ایک اور برے خاتمے کی فکر نہ ہونا، اگر ہمیں فکر نہیں ہے نا کہ برا خاتمہ، اس کی فکر نہیں ہے تو پھر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ فکر رکھنی چاہیے اور ہر دعا میں یہ دعا شامل کریں کہ اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائیے گا۔ اس کے لیے بھی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون، جس طرح کی زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی، اور جس طرح کی موت آئے گی اسی طرح میدان حشر میں بھی اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمارا کلمے کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ مرتے وقت خود بخود زبان پہ جاری ہوگا، نیکی کی کثرت ہوگی تو مرتے وقت اس کے انتظامات اللہ خود فرما دیں گے۔ ہم زندگی اگر برائی میں گزاریں گے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو تو یہ جو ہے کما تعیشون تموتون کے خلاف بات ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا ایک بندہ ساری زندگی نیکی کا کرتا رہا، آخر میں توفیق ہوئی تو ایک اچھا عمل کر لیا جنت میں چلا گیا، ایک ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اینڈ پہ برائی کا کام کر لیا جہنم میں چلا گیا، تو بندہ سوچتا ہے یہ کیسے ساری زندگی اچھی گزاری اور اینڈ پہ اللہ نے ایسا کر دیا، نعوذ باللہ برا کام ہو گیا جہنم میں چلا گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مفہوم ہم سمجھ نہیں سکے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی برائی کرتا رہا اور آخر میں اس کو نیکی کی توفیق ہو گئی، وہ اس کی برائی وہ والی برائی نہیں تھی، اندر اس کے تلاش تھی۔ حضرت کون سے ہیں سلمان فارسی، پہلے مجوسی تھے، پھر وہ تلاش میں عیسائی بنے، پھر وہ یہودی بنے،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تھا تو آ کر کے وہ صحابہ میں شامل ہوئے، اور وہ صحابی ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان ہے۔ ایک ہے بندہ اپنی ہر درمی سے اصرار کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ برائیاں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہ رکھے، تو وہ تو اور بات ہے کہ بھی پھر ایک بندہ جو ہے برائیاں ہو رہی ہیں لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہے، ڈر بھی رہا ہے، اسے ایسے ہی بے کلمے کہ اللہ موت نہیں دیتے، اینڈ پہ پھر اس سے ایسا سنہری کام کرواتے ہیں کہ وہ پھر جنت کی راہ لیتا ہے۔ تو بہرحال ہدایت مانگے ہیں جس کو توفیق کہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی پلاٹ لے کر کے چھوڑ نہیں دیتے، جیسے آج ہم کرتے نماز روزہ کر رہے ہیں نا، اور کیا کریں، دین صرف اتنا سا نہیں ہے، ہم پلاٹ لے کر کے ڈھانچہ کھڑا کر کے کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اس کے بعد ہم ڈھیروں انتظامات اس کا روغن کرتے ہیں، اس کے اندر آسائش کے، پھر زیبائش کے، آرائش کے، ہر طرح کے سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ صرف نماز روزہ نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اچھا کوئی فرما دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدیٰ ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو ہدایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں چھین سکتا جب تک اللہ رب العزت، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اس کے میں کسی کا بس نہیں چلتا، وہ کیا کیا ہیں؟ عزت و ذلت، رزق روزی، رشتے ناتے، ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، کوئی کسی کی روزی نہیں چھین سکتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کوئی ذی روح چیز ایسی نہیں ہے جس تک اللہ روزی نہ پہنچائیں۔ ایک عزت ذلت، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تقسیم بھی وہی کر رہے ہیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں، اور پھر بتا بھی دیا کس کو عزت دیتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی اللہ رب العزت اس کو اتنی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر رشتہ ناتا کہ اللہ رب العزت نے جو جس کا جدھر جوڑ لکھ دیا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقتیں توڑ نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بندش کر دی ہے، فلاں نے کالا جادو کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ظاہری اسباب ہیں، ہوتا بھی ہے لیکن یہ عارضی چیزیں ہیں، ان کو دوام حاصل نہیں ہے، ہوتا اصل میں وہی ہے جو اللہ رب العزت نے مقدر کیا ہوتا ہے۔ یہ بیچ میں اب دیکھیں تھوڑی سی بات میں شاید بات کو دوسری طرف لے جا رہی ہوں لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں استخارہ ہے کہ استخارہ کریں، اب کیا استخارے سے تقدیر بدل جائے گی؟ نہیں، استخارے سے تقدیر نہیں بدلتی۔ استخارے سے کیا ہوتا ہے؟ استخارہ نہ کریں تو بھی وہی ملے گا، استخارہ کریں تو بھی وہی ملے گا، تو فرق کیا ہوا پھر؟ اب فرق سمجھیے گا مثال کے طور پہ، اب ایک بیٹی جو ہے والدین کی اجازت کے بغیر، والدین کو تکلیف دے کر کے کسی دوسری جگہ اپنا جوڑ لیتی ہے، ادھر ہی جوڑ تھا، جڑ گیا، جوڑ لیا، والدین سر پہ ہاتھ اس طرح نہیں رکھیں گے جیسے خود اپنے ہاتھ سے رخصت کریں، ڈیروں دوائیں اور سارا اپنا، یعنی جب بھی اسے تکلیف ہوگی یہ دوائیں، تسلی، حوصلہ، ہر چیز ملے گی، لیکن اس طرح نہیں ملے گی۔ اسی طرح جب بندہ استخارہ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تکلیفوں کو بھی، جو زندگی میں تکلیفیں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ تو ان کو راحتوں میں اللہ رب العزت بدل دیتے ہیں، لیکن جو استخارے کے بغیر چل پڑتا ہے تب بھی وہی جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے ساتھ وہ معاملہ پھر نہیں کرتے، وہ تکلیفیں اس کے لیے تکلیفیں ہی بنی رہتی ہیں۔ جب استخارہ کر لیتے ہیں
زندگی میں جو دکھ تکلیف ہے نا، اللہ رب العزت ان کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، ایسے کہ ایسی خوشیاں، ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دکھ پھر دکھ نہیں لگتے۔ لیکن اگر ہم استخارہ نہیں کریں گے، یعنی استخارہ کرنا کا مطلب یہ اللہ سے پوچھنا، اللہ سے پوچھے بغیر چلیں گے، پھر اللہ کا وہ تعاون نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، اللہ کی وہ رحمتیں نہیں ہوں گی، اللہ کا ہمارے ساتھ پھر فضل والا معاملہ نہیں ہوتا۔ جو ایک مطلب دکھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل والا معاملہ ہوتا ہے نا، تو وہ فضل، اب فضل کی بات آئی تو فضل بھی اللہ تعالیٰ کا کھینچنا پڑتا ہے، فضل بھی، کہ جنت میں ہم اپنے اعمال سے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی کیا ہوتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ سب دل کی طاقتیں ہیں جن کو سمجھنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ یہودی اور عیسائی کیوں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وجہ کیا ہے؟ اللہ وہ وجہ بتا رہے ہیں، ان یؤتا، یہ اس وجہ سے کہ دیا گیا کوئی احد ان کو ایک مثل اس کے ما اوتی تم، جو دیے گئے تم، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا تھا، نبوت، حضرت اسحاق علیہ السلام کے، یہ سارے انبیاء جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ ان کو تھا کہ یہ نبوت ادھر سے ادھر کیوں چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہے، بس حسد شروع ہو گیا، مخالفت شروع ہو گئی کہ انہیں کیوں نبوت ملی، نبوت ادھر کیوں چلی گئی، جو کچھ ہمیں ملا تھا ان کو کیوں مل گیا۔ یہ بھی ہمارے اسی سلسلے میں نبی ہوتے، آخری نبی، کیونکہ اصل تو سعادت کی بات آخری نبی ہونا ہے، جو سید الانبیاء ہیں، جو اصل نبی ہے وہ ادھر سے ہیں، باقی انبیاء ادھر سے ہیں، تو اصل نبی ہمیں کیوں نہیں ملے۔ او یحاجوکم، یعنی ہمارے کے جیسا ان کو کیوں مل گیا، او یحاجوکم، یا وہ غالب آ گئے تم پر تمہارے رب کے نزدیک، یعنی کہ اس سلسلے میں مسلمان کافر یہود و نصارہ پہ غالب ہے نا، ہمیں سید الانبیاء ملے، انہیں دوسرے انبیاء ملے، تو اس حساب سے مسلمان ان پہ کیا ہیں، غالب ہیں، تو تمہارے رب کے نزدیک، یعنی ان کو غلبہ کیوں ملا، ایک معنی تو یہ ہے، اس کے علاوہ بھی معنی ہیں، تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کس کو نوازتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، پھر اللہ کے جب قبضے میں تو یؤتی ہی من یشاء، دیتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فضل فرما لیا تو اب دوسری جگہ کے لیے فضل نہیں ہے، بلکہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے، لیکن علیم جاننے والے ہیں کہ کس کو کس پہ فضل فرمانا چاہیے اور کس پہ فضل نہیں فرمانا چاہیے۔ تو یہ جو سید الانبیاء امت محمدیہ کو ملے، کلام پاک امت محمدیہ کو ملا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب اللہ کرے یہ جو اللہ نے ہمارے پہ فضل فرمایا ہے، ہمیں قدردان بنا دے، اللہ ہمیں اس چیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں سید الانبیاء دے دیے اور اپنی کتاب دے دی۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے خصوصیت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ رب العزت ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو حسد کے بارے میں یہ یہاں سے پڑھا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ یہودی جو کر رہے ہیں یہ حسد کی بنا پہ کر رہے ہیں، اور حسد جو ہے اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہ حسد کرنے سے کیا نعمت آپ کو مل جائے گی؟ نہیں، حسد کا رد اس طرح فرمایا کہ ان الفضل، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل حسد کرنے سے نہیں ملتا۔ مثلا ایک بندے کو ایک نعمت ملی اور دوسرا کہہ رہا ہے اس کی نعمت بھی قائم و دائم رہے اس کے پاس، تو اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور حسد کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے کی نعمت نظر آئی اور دل میں یہ خیال ہو کہ کب اس سے یہ نعمت چھنے گی، مجھے بھلے ملے یا
न मिले, लेकिन इससे छीन जानी चाहिए ये नामत। इसको हसद कहते हैं। दूसरे की नामत को देख करके दिल में एक जलन महसूस करना, इसको हसद कहते हैं। और ये पसे पर्दा अल्लाह ताला से नाउज़ुबिल्ला मुकाबला है, क्योंकि जो नामत उसको दी वो अल्लाह ने दी। जब कहते हैं इसे क्यों मिली, तो गोया कि अल्लाह ताला पे भी नाउज़ुबिल्ला एतराज़ है। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तो नामतें देना अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, और अल्लाह जिसको चाहते हैं हसद वाला अपनी हसद की बुनियाद पे दूसरों को कोई नुकसान नहीं दे सकता। हाँ, खुद उस अपनी आग में जलता रहता है। अच्छा, अहले किताब ही की बातें अल्लाह बता रहे हैं कि वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से मन बाज़ ऐसे हैं, इन तमन हुआ अगर अमानत रखे आप उनके पास बिकिन तौर ढेर ख़जाना, तो युअद्दी ही इलैक अदा कर देंगे वो उसको आपकी तरफ, यानी जब भी आप मांगेंगे फ़ौरन दे देंगे। वमिनहुम, और उनमें से मन बाज़ ऐसे भी हैं कि इन तमन हु अगर अमानत रखें उनके पास भी दीनारिन, एक दीनार, एक अशरफ़ी भी रखें, तो ला युअद्दी ही इलैका नहीं अदा करेंगे वो आपको, इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा, मगर हमेशा रहें आप उस पर कायम, यानी सर पे खड़े रहें तो तब तो वो अदा कर देंगे। लेकिन अगर ज़रा सा आगे पीछे हूँ तो वो अदा करना तो दूर की बात, मुनकर ही बन जाएंगे। ज़ालिका, ये क्यों है ऐसा? ज़ालिका, ये इस वजह से भी ज़ालिका, ये भी अन्नहुम, इस वजह से कि क़ालू, कहा उन्होंने कि लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील, नहीं है हमारे ऊपर कोई भी गुनाह, हमारे ऊपर फ़िल उम्मिय्यीन, ये जो उम्मी लोग हैं, ये अरबी जो लोग हैं, इनके बारे में सबील कोई गुनाह, इनकी चीज़ हम चोरी भी कर लें, इनकी चीज़ हमें उठा भी लें, तो फिर हमें जो अहले किताब से हट के हैं ना, गैर अहले किताब जो अरबी लोग हैं, जो उम्मीयीन हैं, अगर हम इनकी चीज़ें उठा लेते कि हमारे लिए जायज़ है, हमें कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी शरीयत खुद बना रहे थे ना, तो ये मसला भी इनका अपना ही निकाला हुआ है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि ये मैंने नहीं इन्हें मसला तौरात में दिया, ये इन्होंने खुद निकाला। व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, कह रहे हैं ये अल्लाह ताला पे झूठ। वहुम यालमून, हालांकि ये जानते हैं कि ये हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये अपना तराशीदा हुआ अकीदा है। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए, जो अल्लाह ने हमें शरीयत दी है उसी शरीयत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्योंकि देखें, एक है शरीयत, हमने थोड़ी सी बात समझिएगा, ये थोड़ी सी मैं बात बता रही, हम कहाँ कहाँ सुराख कर रहे हैं अपनी शरीयत में जो अल्लाह ने हमें शरीयत अता फरमाई। एक तो वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के वजूद के कायल नहीं हैं, अल्लाह ताला को मानते ही नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मुल्हिद, मुल्हिद कहते हैं। और एक अल्लाह ताला को तो मानते हैं, फिर आके मुजरिम कहाँ बनते हैं, कहाँ शरीयत में हम सुराख कर रहे होते हैं? वो चार चीज़ें हैं। वो कितनी हैं? चार चीज़ें हैं। एक है जिसको कहते हैं शिरके अकबर, शिरके अकबर कि अल्लाह ताला को भी मान रहे हैं, बुतों को भी मान रहे हैं, अल्लाह ताला को भी मान रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहे हैं, अल्लाह ताला को भी मान रहे हैं, सितारा परस्त बने हुए हैं, अल्लाह को भी मान रहे हैं, सूरज की परस्तश कर रहे हैं, अल्लाह को भी मान रहे हैं, मजूसी बने हुए हैं, आग की परस्तश कर रहे हैं, अल्लाह को भी मान रहे हैं, हिंदू बने हुए हैं। अल्लाह को तो मान रहे हैं ना, अल्लाह को सिर्फ एक नहीं मानते, जिन्हें मुल्हिद कहते हैं। तो ये है शिरके अकबर, ये है शिरके अकबर। एक है शिरके असगर, शिरके असगर वो क्या है? वो है रियाकारी। रियाकारी किस तरह बनती है? एक फ़र्ज़ करें, दो तरह की अहादीस आती हैं। एक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको सवाब नहीं मिलेगा इसने रियाकारी की, और एक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि डबल सवाब मिलेगा। किसी ने किसी को देख लिया ना, तो अब तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। तो क्या फ़र्क है इसमें? एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, दूसरा बंदा आया और नमाज़ पढ़ते हुए उसने कहा, दिल में सोचा कि मैं और अच्छी करके पढ़ूं कि ये मुझे अच्छा जाने कि ये बड़ा नमाजी परहेज़गार है, तो इसको क्या कहते हैं? रियाकारी। एक बंदा आया, एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा था, उसके दिल में ख़्याल आया कि भाई चलो मुझे इसने नमाज़ पढ़ते हुए देखा
اللہ اس کو بھی توفیق دے دے، دل میں خیال آیا، اور دوسرے کو بھی اس کو دیکھ کر کے تو نیکی کی توفیق مل گئی کہ یہ نماز پڑھتا ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے۔ تو کیا ہے، ایک تو اپنی نماز پڑھنے کا ثواب ملا، ایک دوسرے کو دعوت مل گئی، دوسرا بھی اس کو دیکھ کر کے اس راہ پہ چل پڑا۔ تو ظاہری بات ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو کیا ملنا ہے، ڈبل ثواب ملنا ہے۔ اب ہم ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں یا ڈبل ثواب چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کام جو ہے وہ بچوں کے یا شاگردوں کے سامنے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ والدہ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہی، والدہ تو قرآن پڑھ ہی نہیں رہی، استاذ تو خود عبادت کر نہیں رہے، ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان کے سامنے تھوڑا کہ ان کو ترغیب ہو جائے۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ ترغیب کی، یہ نیت نہیں کہ بھئی بہت بڑا ہمیں وہ سمجھے۔ تو کچھ تبھی تو وہ کیا ہے، کچھ اعمال سامنے کرنے کے ہیں، کچھ مخفی ہے، یعنی فرض عبادت سامنے کر لیں تاکہ دوسرے کو ترغیب مل جائے، اور جو نوافل ہیں، نفلی عبادات، وہ خفیہ کریں تاکہ ریاکاری نہ ہو، اخلاص قائم و دائم رہے۔ تو یہ ریاکاری کیا ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس میں ثواب ملنا تو دور کی بات، کیا ہے، آخرت میں عذاب ہے۔ جیسا ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے نا، جو بیان کرتے ہوئے کتنی بار بے ہوش ہوئے کہ بلایا جائے گا علماء کو کہ کس لیے آپ نے یہ کیا، سارا علم سیکھا، کہا آپ کے دین کی خدمت کے لیے، کہا نہیں، ہمیں عالم کہا جائے، اسی طرح ہمیں مجاہد شہید کہا جائے، ہمیں سخی کہا جائے، تو سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو دوسری چیز کیا ہے، ہم دین سے ہٹ کے جو چل رہے ہوتے ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے، بدعت۔ شرک اکبر اور شرک اصغر گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہم کر رہے ہیں، اور بدعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو چھوڑ کر کے، تو یہ بدعت جو ہے، یہ نیا کام نکالنا، اور شریعت محمدی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے اعراض کر کے اپنی مرضی کا، جیسے انہوں نے مرضی کی بات نکال لی نا، ایسے۔ تو ایک چیز کیا ہے، بدعت، اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں، شگون۔ شگون کیا ہوتا ہے، شگون لینا، شگون لینا یہ ہوتا ہے، جیسے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مسجد میں پڑھ رہے تھے، تو ہم جن قاری صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں گھر سے نکلا، چھٹیوں کے بعد واپس آئے، تو کہہ رہے ہیں کہ آج منگل ہے، تو میری والدہ کہہ رہی تھی کہ منگل کو نہ جانا، کیونکہ منگل کو جانا ٹھیک نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ پوری دنیا میں اتنی جو گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کے لیے منگل نہیں ہے، ان کے لیے بھی تو منگل ہے نا، آپ یہ ذہن سے سوچ نکال دیجئے۔ تو اس طرح کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، وہ شگون ہوتا ہے۔ شگون مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کوا بول جائے تو یہ ہو جائے گا، ہماری طرف کہتے ہیں یہ جو گیدڑ بولے تو کوئی مر جاتا ہے، کہیں کہتے ہیں گیدڑ بولے تو شادی ہوتی ہے، اپنا اپنا عقیدہ نا، جس طرح کی سوچ ہوتی ہے ویسا ہی پھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شگون جو لیتے ہیں، ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، ان میں وہ لوگ جتنے بھی نیک ہوں لیکن انہوں نے کبھی شگون لیا ہو تو وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے، اور سچا دین، جو اتنا پیارا دین، جو اتنا اللہ نے ہمارے پہ مہربانی کی کہ ہمیں سید الانبیاء دیے، ہمیں اپنا کلام پاک دیا، تو ہمیں ان چیزوں سے، شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، بدعت سے، شگون سے پاک رکھ کر کے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو یہودی ہیں، ان کے بارے میں بات ہم پوری سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ شریعت ہماری کتنی پیاری شریعت ہے، کتنی وسعت والی ہے، کتنے تعصب بازی سے پاک اور تنگ نظری سے پاک شریعت ہے، کہ ایک کافر جو ہیں وہ بھی اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی تعریف کی ہے، یہ بھی یہودی ہیں جن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ فوراً دے دیتے ہیں، اگر ان کے پاس ڈھیر خزانہ رکھیں نا تو وہ واپس دے دیتے ہیں، اور وہ بھی یہودی ہیں جو بالکل نہیں دیتے۔ دونوں کا تذکرہ کیا، یعنی کسی کے ہنر کو اگر وہ کافر بھی ہے تو اس کے درجے میں اس کی تعریف کرنا وہ غلط
نہیں ہے جو ہمیں یہاں سے بھی بات ملتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ڈھیر خزانہ رکھا جائے وہ ان یہودیوں میں شامل ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے، اگر وہ ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہیں جو کافر ہی ہیں لیکن ان میں یہ صفت موجود ہے کہ اگر ان کے پاس امانت رکھوائیں تو وہ کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے، وہ خائن نہیں ہیں، تو ان کی بھی مدح سرائی کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کہ یہ ان میں اچھی بات ہے، تو اس اچھی بات کی تعریف کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کے بارے میں چند باتیں تھیں جو ان کے اندر خرابیاں تھیں۔ پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ان میں خرابیاں ہیں اللہ ہمیں ان خرابیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں حسد کی بیماری سے اللہ ہمیں بچائے، اور کسی کے بارے میں بری تدابیر کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، اور جو ہمارے ظاہر اور باطن کو اللہ ایک فرما دے۔ یہ نہ ہم اندر سے ہم مومن بنے رہیں، باہر سے ہم ہمارے منافقانہ انداز ہوں، باتیں ہوں، یا باہر سے ہم مومن بنے رہیں اندر سے ہم ظاہر و باطن ایک، خلوت و جلوت ہماری ایک جیسی ہو جائے اللہ کرے۔ اور بھی جتنی بھی ہم نے ایسی باتیں پڑھی جو یہودیوں کی اللہ ناراض ہو کر کے ان کی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان میں یہ باتیں ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں تو کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے یوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، تو اللہ ہمیں ان خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے بہت علم جاہلوں سے سیکھا۔ کسی نے کہا علم تو علم والوں سے سیکھا جاتا ہے اور آپ نے علم جاہلوں سے سیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جو کام انہوں نے کیا اور انہیں برا کہا گیا، انہیں نقصان ہوا، تو میں اس کام سے رک گیا کہ اس کام کا برا انجام ہوتا ہے، اس کام میں لوگ برا کہتے ہیں، تو یوں کر کے جاہلوں سے علم لیا میں نے۔ تو جو برا اللہ ناراض ہو رہے ہیں جن باتوں پہ، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔